یا مجھے وہ حدیث لا کر دو جس میں حسین کا ذکر ہے اور حسن کا ذکر نہیں، یا حسن کا ذکر ہے اور حسین کا ذکر نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا یہ بیٹا بھی سید ہے، میرا یہ بیٹا بھی سید ہے۔ بولیے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس سائے کی جلوہ گاہ بنی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے۔ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ہم فرق نہیں ڈالتے، ہم کسر نہیں چھوڑتے، ہم امام حسین کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم امام حسن کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ بڑی شان ہے امام حسین کی، اللہ نے ان سے بھی زیادہ اونچی شان امام حسن کو عطا فرمائی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب ان دونوں شہزادوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا تو دونوں کے چہروں کو ملا کر تصویر مصطفیٰ بنتی تھی، دونوں کے چہروں کو ملا کر تصویر مصطفیٰ بنتی تھی۔ ان کی صورت دیکھ کر صورت مصطفیٰ یاد آتی تھی، ان کی سیرت دیکھ کر سیرت مصطفیٰ یاد آتی تھی۔ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سیدہ زہرا کے بھی۔ ایک ڈبل شاہ مجھے ملا، آپ کو چس آئے گی یہ واقعہ سن کر حافظ صاحب۔ ڈبل شاہ، ڈبل شاہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ایک ٹانگ ایران میں دوسری پاکستان میں، ادھر بھی ڈرپ لگی ہے ادھر بھی ڈرپ لگی ہے۔ آپ بادشاہ لوگ ہیں، آپ سب کو مانتے ہیں، ایسا نہ کریں، عقیدہ دیکھا کریں۔ مولوی وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، پیر وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، استاذ وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، نقیب وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، خطیب وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا سید بھی وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ میرا جی ڈی این اے ملتا ہے، جی میرا ڈی این اے ملتا ہے، جی تیرا ڈی این اے ملتا ہے، تیرا عقیدہ کیوں نہیں ملتا؟ تیرا عقیدہ کیوں نہیں ملتا؟ بتاؤ قابیل کا ڈی این اے کس سے ملتا ہے؟ ڈی این اے نے کو فائدہ دیا؟ کنعان کا ڈی این اے کس سے ملتا ہے؟ نوح علیہ السلام سے کو فائدہ ہوا؟ ابو لہب ابو جہل کا ڈی این اے کس سے ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، فائدہ ہوا کوئی؟ عرب کے مشرکین کفار مکہ ان کا ڈی این اے کس سے ملتا ہے؟ اب میں چہرے دیکھنے لگا ہوں، کس کا دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہوتا ہے؟ اب مجھے آپ بتائیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، بلال حبشی کا ڈی این اے کس سے ملتا ہے؟ سارے نہیں بولے ابھی۔ آپ کو نبی کی ختم نبوت کی قسم بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بلال حبشی کا ڈی این اے کس سے ملتا ہے؟ سلمان فارسی کا ڈی این اے کس سے ملتا ہے؟ صہیب رومی کا ڈی این اے کس سے ملتا ہے؟ اور ویسے کرنی کا ڈی این اے کس سے ملتا ہے؟ بولیے بولیے سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو میری تقریر کا نچوڑ ہے، اللہ نے میرے نبی کو مختار کل بنایا ہے۔ حضور جس کو چاہتے ہیں اہل بیت میں داخل کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں۔ ابو لہب ہاشمی ہے، مطلبی ہے، قریشی ہے، عربی ہے، رنگ کا گورا ہے لیکن گندگی کا بورا ہے۔ سمجھ لیں، اہل بیت ہاشمی ہو کر، مطلبی ہو کر، قریشی ہو کر اہل بیت میں شامل نہیں، میرے مصطفیٰ نے خارج کر دیا۔ سلمان فارسی فارس کا رہنے والا ہے، نسب بھی نہیں ملتا، حسب بھی نہیں ملتا، طور طریقہ بھی نہیں ملتا، تہذیب بھی اور کلچر بھی نہیں ملتی، فارس کا بیٹا ہے، مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ سلمان منا اہل البیت، مصطفیٰ نے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ میں اس دور کے شیرازیوں کو، گردیزیوں کو، بخاریوں کو، سمرقندیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار، مصطفیٰ مختار کل ہے، جس کو چاہتے ہیں داخل کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں خارج کر دیتے ہیں۔ خبردار، صدیق کا
کا گستاخ نہ ہونا ورنہ خرچ کر دیے جاؤ گے، فاروق کا گستاخ نہ ہونا ورنہ خرچ کر دیے جاؤ گے، عثمان کا گستاخ نہ ہونا ورنہ خارج کر دیے جاؤ گے، خارج کر دیے جاؤ گے۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، حضور جس کو چاہتے ہیں داخل فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں خارج فرماتے ہیں۔ اے وہاں پر کچھ نہیں چلے گا، وہاں پر مصطفیٰ کی غلامی چلے گی۔ بولیے بولیے محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا؟ کیا یہ حضرت سید ہیں، شیرازی ہیں، گردیزی ہیں، بخاری ہیں؟ بولیے۔ اور پاکستان کا تو ہار ہی بلا ہے۔ ادھر ہمارے علاقے میں تو کوئی NLC کے ٹرک پھینک گیا سیدوں کے، شاہوں کے، جس طرح وہ ووٹوں میں 47 فارم چلانا، اس طرح 47 فارم سن 47 کے سید اور فارم 47 کے سیاستدان۔ نہیں سمجھ رہے؟ میں بھی شاہ، سید کون ہے؟ ادھر یہ نوٹ خور لوگ، دیہڑی دار، ماحول دے کر بات کرنے والے۔ میں اس پیر کا مرید ہوں جس کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا مرد وہ نہیں جو ماحول دیکھ کر بدل جائے، مرد وہ ہے جو سارا ماحول ہی بدل دے۔ بابا جی خادم حسین امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ پاکستان کے ماحول میں بدلے نہیں، ماحول بدل دیا ہے۔ 2 سال کا بچہ بھی اعلان کر رہا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ ہم مرد ہیں، مرد ادھورے نہیں، ہم پورے الحمدللہ قرآن بھی پورا پڑھتے ہیں، حدیث بھی پوری پڑھتے ہیں۔ یہ نوٹ خور سید وہ ہے جو سونا ہوتا ہے، سید وہ ہے جو سخی ہوتا ہے، سید وہ ہے جو سخی ہوتا ہے۔ ہاں نہیں، بات میں ہے سید سخی بھی ہوتا ہے، سید حسین بھی ہوتا ہے، سید عظیم بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلی نشانی ان غریبوں مسکینوں کو یہ بتایا کر، سید وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں صدیق کی حیا ہوتی ہے، سید وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں فاروق کی ضیاء ہوتی ہے، سید وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں عثمان ذو النورین کی وفا ہوتی ہے، سید وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں مولا علی کی ادا ہوتی ہے۔ یہ بتایا کرو ان لوگوں کو تاکہ ان کو پہچان آئے کہ سید کون ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ساری زندگی آپ نے شاہ سلیمان کا لنگر کھایا ہے، حلال بھی کیا کریں۔ جو یہ حلال سمجھ کر لنگر کھاتا ہے ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ دائیں بائیں دیکھیں ذرا، کون حلال سمجھ کر کھاتا ہے، کون حرام سمجھ کر کھاتا ہے؟ محبت سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ جو حلال سمجھ کر کھاتا ہے محبت سے بولے مل گئے مصطفیٰ اور کیا، یہ مل گئے فضل رب العلا اور کیا، جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، سے سسیاں قربان تیرے تو سے خان پنم تیرے بردے، سے رانجے چھڑ اپنی ہیرا تیرے نام دا پانی بردے، تیری عظمت وچ جبریل جائے گل کر دے ڈر دے، سردار حشر تک ڈب نہیں سکدے جڑے عشق تیرے وچ تر دے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اصلی نسلی بندہ بولے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ انبیاء کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا،
सहाबा का इंतखाब भी अल्लाह ने फरमाया। यहाँ पर एक जुमला सुन ले, बात मुकम्मल हो जाए। एक डबल शाह मुझे कहने लगा, मुफ्ती साहब, मुजद्दी साहब, आपने किताबें लिखी हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह लिखी हैं। उसने कहा मुझे ये हदीस समझ नहीं आ रही। मैंने कहा कौन सी हदीस? उसने कहा मैंने हदीस पढ़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कशाना नबूवत में तशरीफ फरमा है और आपके इर्द गिर्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात बैठी हुई हैं, हजूर की पाक बीबियां बैठी हुई हैं। हजूर ने किसी एक की तरफ इशारा करके कहा तुम में से एक वो है जिसको देखकर ख्वाब के कुत्ते भौंकेंगे, कुत्ते भौंकेंगे। एक वो है जिसको देखकर ख्वाब के कुत्ते भौंकेंगे। मुफ्ती साहब बताएं, मुजद्दी साहब बताएं, प्रोफेसर साहब बताएं कि वो बीबी कौन है जिसको देखकर ख्वाब के कुत्ते भौंके थे। मैंने कहा आपने हदीस बयान की है, आप खुद ही बता दें। वो मुरीदों के जुर्मट में बैठा हुआ था डबल शाह। उसने कहा मैं बताऊंगा तो फिर आप गुस्सा करेंगे। मैंने कहा नहीं, ये तहकीक का दौर है, ये जुस्तजू का दौर है, ये रिसर्च का दौर है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आप तहकीकी बात करें। उसने कहा तारीख हमें ये बताती है कि वो बीबी आयशा तो सदीका है जिसकी तरफ देखकर ख्वाब के कुत्ते भौंके थे। मैंने कहा ये जाहिल पीर है, ये डब्बा पीर है। अब इसके साथ सनद की बात की तो ये नहीं मानेगा, मैंने हदीस की सेहत की बात की तो ये नहीं मानेगा। मैंने कहा इसके साथ सादा बात की जाए जो इसको भी समझ आए, इसके मुरीदों को भी समझ आए। मैंने कहा हजरत जी बात तो खत्म हो गई, बात तो खत्म हो गई, मैं देखना चाहता हूँ आपको समझ आई है कि नहीं। मैंने कहा हजरत जी बात तो खत्म हो गई। कहने लगा कैसे खत्म हुई? मैंने कहा बताए कौन भौंके थे, कौन भौंके थे? आयशा सदीका को देखकर कौन भौंके थे? कहने लगा कुत्ते भौंके थे। मैंने कहा बात खत्म हो गई। उस वक्त भी कुत्ते भौंके थे, इस वक्त भी कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते रहेंगे। मुसलमान उस वक्त भी मां मानते थे, आज भी मानते हैं, क़यामत तक मानते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसी वक्त निजामी साहब मेरे ज़हन में बात आई। मैं इल्मुल उरूज की रोशनी में शायरी करता हूँ, पकड़ दकड़ नहीं। मेरी शायरी पर एमफिल हो चुका है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमफिल हो चुका है मेरी शायरी पर। मौलाना गुलाम मुस्तफा मुजद्दी इल्मी और अदबी खिदमात डिग्री मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम मरने के बाद होता है सुन्नियों में। अल्लाह ने ये एजाज मुझे जिंदगी में अता कर दिया इन बुजुर्गों की दुआ से। मोहब्बत के साथ जरा कह सकते हैं सुभान अल्लाह। उसी वक्त मेरे ज़हन में रुबाई आ गई। मैंने कहा हजरत मजीद तशरीह के लिए एक रुबाई पेश करता हूँ। हजरत बस चुप थे, खामोश थे। हाँ जी, मेरे ज़हन में जो रुबाई आई वो मैं आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ। घर हजरत आयशा का आबाद है बेशक। सुने यार सुने, ये तो अहले ज़ौक़ अहले इश्क की बस्ती है। मोहब्बत के साथ कह दे, शाह सुलेमान की मोहब्बत का हक अदा करे, कोई जुबान खामोश ना रहे, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ये तो चिश्ती बादशाहों का नगर है। अल्लाह अकबर। घर सैयदा आयशा का आबाद है बेशक, महबूबे खुदा अब भी वहां शाद है बेशक। जो दुख्तरे सिद्दीक के किरदार को भौंके, हवाब के कुत्तों की वो औलाद है बेशक। हजरत आयशा का बड़े बड़े घर हजरत आयशा का आबाद है बेशक, महबूब खुदा आज भी वहाँ शाद है बेशक। जो दुख्तर सिद्दीक के, जो दुख्तर सिद्दीक के किरदार को भूखे,
عرب کے کتوں کی اولاد ہے بے شک ہو عرب کے کتوں کی سنیو اولاد ہے بے سنیو سنو لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے ہمیں کتوں میں پیدا نہیں کیا، اپنے محبوب کے غلاموں میں پیدا کیا ہے. ہم ازواج کو بھی مانتے ہیں، ہم بنات کو بھی مانتے ہیں، ہم اولاد کو بھی مانتے ہیں، ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں، ہم ہر نسبت مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں. ہم نے جس کو بھی ماننا ہے حضور کی وجہ سے ماننا ہے. نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ان دونوں جماعتوں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اب دنیا کی کوئی روایت لے کر آ جائے، اس کی طویل کرو، کوشش کرو کہ وہ روایت بچ جائے. کوشش کرو. علماء کس لیے ہیں؟ کس لیے انہوں نے دن رات لائبریریاں جمع کی ہیں، کتب خانے بنائے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں. محنت کریں، طویل کریں، تشریح کریں. اگر روایت بچتی ہے تو بچا لیں، لیکن اگر ہزار کوشش کے باوجود کوئی تعویل نہیں ملتی، پھر اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان یاد رکھیں، صحابی کو جھوٹا کہنے کی بجائے راوی کو جھوٹا کہہ دیں. راوی جھوٹا ہو سکتا ہے، صحابی جھوٹا نہیں ہو سکتا. صحابی وہ ہے جس نے اپنی نظر سے مصطفیٰ کا دیدار کیا. حضرت ایک مفتی مجھے کہنے لگا، بڑے بڑے جانور ہم سے ملتے ہیں، سنی، اپنے آپ کو سنی کہلوانے والا، بریلوی کہہ رہا ہوں. کہنے لگا مجدی صاحب آپ ونڈ کیا کریں، ونڈ کیا کریں. میں نے کہا کیا ونڈ؟ بتایا کریں نا کہ کتنا دیکھا، ایک ہفتہ دیکھا یا ایک مہینہ دیکھا یا سال دیکھا یا 10 سال دیکھا یا بچپن سے دیکھا. یہ آپ بتایا کریں نا لوگوں کو. اللہ کی مدد آئی. یقین کرو ان بزرگوں کا صدقہ، ان کا لنگر کھانے کا صدقہ. ایسا جملہ اللہ نے عطا کیا، اس مفتی کی بولتی بند ہوگی. میں نے کہا مفتی یہ کیوں پوچھتے ہو کہ کتنا دیکھا، یہ کیوں نہیں پوچھتے کس کو دیکھا؟ آئے آپ بھی کہتے سبحان اللہ. یا تازہ سند ملی ہے، تازہ سند ملے نا تو پھر سبحان اللہ باہر نہیں آتی. ہاتھ بلند کر کے ذرا محبت سے کہتے ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں نے کہا یہ کیوں پوچھتے ہو کہ کتنا دیکھا، یہ کیوں نہیں پوچھتے کس کو دیکھا؟ جس نے ایک نظر دیکھا، جس نے ایک نظر دیکھا، اس پر سارے زمانے کے غوث قربان، اس پر سارے زمانے کے قطب قربان، اس پر سارے زمانے کے امام اور مجتہد قربان، کیونکہ اس نے میرے نبی کو دیکھا. جس نے ایک نظر دیکھا اس کا یہ مقام ہے، تو امیر معاویہ کا کیا مقام ہوگا؟ اگر امیر معاویہ کا یہ مقام ہے تو مولا علی شیر خدا کا کیا مقام ہوگا؟ مولا علی شیر خدا کا یہ مقام ہے، عثمان غنی کا کیا مقام ہوگا؟ عثمان غنی کا اگر یہ مقام ہے تو فاروق اعظم کا کیا مقام ہوگا؟ اگر فاروق اعظم کا یہ مقام ہے تو پھر کلیم طور نبوت، یار غار رسالت، رونق بازار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، مہر میں اسرار مصطفیٰ، پیکر انوار مصطفیٰ، مخزن اسرار مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفت ہو بلا فصل بالتصدیق والتوثیق، سیدنا ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہوگا؟ بولیے سبحان اللہ. یہ اللہ کا انتخاب ہے. یہ حسین لوگ ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں، یہ اسلام کے گواہ ہیں. یہ بولیے اسلام کے. میں نے ایک کتاب میں 500 آیات جمع کی ہیں. 500 آیات. صراحت النص بھی ملے گی، عبارت النص بھی ملے گی، اشارت النص بھی ملے گی، اقتضاء النص بھی ملے گی. استدلال کے تمام طریقے اس کتاب میں آپ کو ملیں گے. 500 آیات بینات جن میں اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے، اہل بیت اطہار کا مقام بیان کیا ہے. مجھے بتائیں اولئک هم المؤمنون کون ہیں؟ اولئک هم الراشدون کون ہیں؟ اولئک هم الصادقون کون ہیں؟
उलाइका हुमुस सिद्दीकून, कौन है? उलाइका हुमुल मुफलिहून, कौन है? मैं कौन कौन सी आयत आपके सामने बयान करूं? अरे वो कौन है जिनकी नमाजों का जिक्र कुरान ने फरमाया, जिनके रोजों का जिक्र कुरान ने फरमाया, जिनके हज्जों का जिक्र कुरान ने फरमाया, जिनकी तबलीगों का जिक्र कुरान ने फरमाया, जिनकी सूरतों और सीरतों का जिक्र कुरान ने फरमाया। अरे वो कौन है जिनके जिहादों का जिक्र कुरान ने फरमाया? वो कौन है जिनकी मोहब्बतों का, मुहब्बतों का, अखुवतों का जिक्र कुरान ने बयान फरमाया? अरे वो कौन है जिनकी सवारियों का जिक्र कुरान ने बयान फरमाया? अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारा कुरान अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहा है, मुस्तफा की मुस्तफाई बयान कर रहा है, और मेरे मुस्तफा के यारों की शान और अजमत बयान कर रहा है। बोलिए जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। कोई जुबान खामोश ना रहे, मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये लोग कहां हाथ डाल रहे हैं? इनकी सैयद और औकात क्या है कि ये सहाबा का ट्रायल करे, सहाबा पर अदालत नाफिज करे? सुनो, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, अहले सुन्नत का अकीदा है। तमाम सहाबा और अहले बैत सदूक भी है, अदूल भी है, वसूक भी है। अल्लाह ने सबके साथ जन्नत का वादा फरमा लिया है। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून, इनसे अल्लाह ने जहन्नम को दूर कर दिया है, अल्लाह ने इनको जन्नत में दाखिल फरमा दिया है, इनके फैसले हो चुके हैं, अल्लाह ने इनकी इज्जत और अजमत का परचम बुलंद फरमा दिया है। अगर कोई रवायत लेकर आए उसकी तहकीक करो, तवील करो, अगर नहीं होती छोड़ दो। हम रवायत को बाद में मानते हैं, पहले कुरान की आयत को मानते हैं। मोहब्बत के साथ जरा कह दे सुभान अल्लाह। सब मोहब्बत के साथ जरा बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार फिर कह दे सुभान अल्लाह। अब हाफिज साहब ने मुझे फूलों का हार दिया है, तो मैंने इनकी फरमाइश पूरी ना की। ये नात खानों वाली फरमाइश नहीं, फरमाइश कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी कहते हैं फरमाइश है। फिर भी क्या कहते हैं? फरमाइश है। हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टाइम है ना? टाइम है ना? टाइम है आगे नहीं? मोहब्बत के साथ कहते जरा सुभान अल्लाह। एक राफजी ने पिंडी में कलाम पढ़ा, मैंने उसका जवाब दिया। हाफिज साहब ने फरमाया, मैंने ये इकबाल में भी पढ़ा, क़यामत के दिन मुस्तफा ने सहाबा को जन्नत बुलाया तो फिर क्या करोगे? अली पाक ने सारे महशर में आकर ये मुजदा सुनाया तो फिर क्या करोगे? तुम आले रिसालत की उल्फत के पीछे सहाबा की नफरत के चक्कर चला लो। हुसैन इब्ने हैदर शाहे करबला ने जो दामन छुड़ाया तो फिर क्या करोगे? कसीदा पढ़ो मुर्तजा मुजतबा का, अकीदा छुपा लो सब अहले अबा का। क़यामत में इब्ने सबा का तरीका न कुछ काम आया, फिर क्या करोगे? बोलो अबू बकर सिद्दीक फारूक उस्मान खिलाफत के वाली, इमामत के सुल्तान नबी और अली ने मोहब्बत से उनको जो सीने लगाया तो फिर क्या करोगे? शबे शाह अंबिया हौज़े कौसर पे आए, सबाल और असहाब को साथ लाए। खुदा ने तुम्हें अपने लुत्फो करम का ये मंजर दिखाया तो फिर क्या करोगे? ये रिफ्ज़ और तफजील के
سارے ٹولے یہ ایران کی بولیاں آج بولے، یہ نعرے جہنم کی جانب چلے ہیں، تمہیں بھی چلایا تو پھر کیا کرو؟ ہم سنی ہیں نہ ہم رافضی ہیں کہ صرف آل کا ذکر کریں، نہ ہم خارجی ہیں کہ صرف اصحاب کا ذکر کریں، ہم سنی ہیں، سبیل المومنین ہیں، ہم ما انا علیہ وصحابی کے سند یافتہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں جنتی گروہ میں پیدا کیا ہے، ہم نبی کی آل کا بھی ذکر کریں گے، ہم نبی کے اصحاب کا بھی ذکر کریں گے۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی اولاد میں فرق پیدا کر دیا ہے۔ یہ صرف امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، امام حسن کا ذکر نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ امام حسن کا گھوڑا آ رہا ہے؟ بولیے، امام حسن گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے؟ ان کا گھوڑا کہاں ہے؟ کیا امام حسن کا پنجہ نہیں تھا؟ 5 انگلیاں نہیں تھی ان کی؟ ان کا پنجہ کدھر ہے؟ بہت اچھے۔ کیا امام حسن نے بغیر جھنڈے کی زندگی گزاری؟ ان کا جھنڈا کدھر ہے؟ سبحان اللہ تو کہہ دیں یار۔ اب بادشاہ لوگ ہیں جدھر سے لنگر ملے چلے گئے، نہ کرو یار، اپنا عقیدہ بچاؤ، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ امام حسین کا گھوڑا جنتی، امام حسین بالکل جنتی، جس گھوڑے پر وہ سوار ہوئے وہ جنتی۔ منڈی کی یا خچر کی بات نہیں ہم کرتے، جس پر حسین سوار ہوا وہ جنتی۔ جملہ سناؤں آپ کو؟ سبحان اللہ کہیں گے؟ جو سبحان اللہ کہے گا ذرا ہاتھ بلند کرے، پکا وعدہ کرے بعد میں لوٹا نہیں بننا۔ سب کہیں گے نا سبحان اللہ؟ جس گھوڑے پر حسین سوار ہوا وہ گھوڑا جنتی، اور جس ابو بکر کے کندھوں پر حسین کا نانا سوار ہوا، سبحان اللہ، آپ نے حق تو ادا نہیں کیا۔ بولیے بولیے، کیا وہ ابو بکر جنتی نہیں؟ علی وہ ہے جس کو نبی نے بستر دیا، میں نے کہا جو نہ منے پکا بے ایمان، پکا خبیث، پکا پلید، علی وہ ہے جس کو میرے نبی نے اپنا بستر عطا کیا، ابو بکر وہ ہے جس کو میرے نبی نے اپنا مصلی عطا کیا۔ ہم بستر والے کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم مصلی والے کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کدھر ہے بھئی امام حسن کا جلوس کدھر ہے؟ ان کے نام کا کوئی سیمینار، کوئی عرس، ان کا کوئی پکا یوم شہادت، ان کو چھوڑو، آپ ہی بتا دو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا تو ایک مسئلہ ہے نا تاریخی کہ انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کی۔ ہر اعتراض کا، ہر اشکال کا جواب ایک ہی ہے کہ امام حسن کی صلح، جس سے ایک شہزادے نے صلح کی اس کے ساتھ ہمیشہ ہماری صلح، جس کے ساتھ دوسرے شہزادے نے جنگ کی اس کے ساتھ ہمیشہ ہماری جنگ ہے۔ ہمارا عقیدہ تو اہل بیت کے مطابق، ہمارے عقیدے کے امام تو اہل بیت ہیں تو کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ کہاں ہے امام حسن کا؟ میں نے ایک جگہ کہا کہ یار ان کو زہر پلایا گیا ہے، تو زہر پیالے میں پلایا گیا نا، تو ان کے زہر کے پیالے کا جلوس نکالو، ایک پیالہ لو اور اس کو بلند کرو اور کہو یہ ان کے زہر کے پیالے کا جلوس آ رہا ہے، کیونکہ شبیہیں بنانے میں تو حضرت بڑے ماہر ہیں نا۔ جب ہر بات کی شبیہ بن سکتی ہے تو زہر کے پیالے کی شبیہ کیوں نہیں بن سکتی؟ کیوں نہیں ذکر کیا جاتا امام حسن کا؟ وہ کرے نہ کرے ان کا مقدر، سنیو آپ تو کرو، یا مجھے وہ حدیث لا کر دو جس میں حسین کا ذکر ہے اور حسن کا ذکر نہیں، یا حسن کا ذکر ہے اور حسین کا ذکر نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا یہ بیٹا بھی سید ہے، میرا یہ بیٹا بھی سید ہے۔ بولیے، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس سائے کی جلوہ گاہ بنی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے۔ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ہم فرق نہیں ڈالتے، ہم کسر نہیں چھوڑتے،
ہم امام حسین کو بھی سلام کرتے ہیں, ہم امام حسن کو بھی سلام کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ بڑی شان ہے امام حسین کی, اللہ نے ان سے بھی زیادہ اونچی شان امام حسن کو عطا فرمائی. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب ان دونوں شہزادوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا تو دونوں کے چہروں کو ملا کر تصویر مصطفیٰ بنتی تھی. دونوں کے چہروں کو ملا کر تصویر مصطفیٰ بنتی تھی. ان کی صورت دیکھ کر صورت مصطفیٰ یاد آتی تھی, ان کی سیرت دیکھ کر سیرت مصطفیٰ یاد آتی تھی. ہم سب کو مانتے ہیں, ہم سیدہ زہرا کے بھی غلام ہیں, ہم سیدہ عائشہ کے بھی غلام ہیں. آج اہل سنت کا عجیب مزاج ہو چکا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم نے شخصیتوں کو بانٹ لیا ہے, شخصیتوں کو بانٹ لیا ہے. کوئی سیدہ زہرا پر اعتراض کرے تو دوسرا گروپ نہیں بولتا, کوئی صدیق اکبر پر اعتراض کرے تو دوسرا گروپ نہیں بولتا. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم تو سنی ہیں, ہم تو صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں, ہم تو فاروق اعظم کے بھی غلام ہیں, ہم تو عثمان غنی کے بھی غلام ہیں, ہم تو مولا علی کے بھی غلام ہیں, ہم تو آل مصطفیٰ کے بھی غلام ہیں, ہم تو اصحاب مصطفیٰ کے بھی غلام ہیں. حضرت سے لے کر صدیق اکبر تک ہم سب کا ادب کرتے ہیں. حضرت امیر ملت نے تو یہاں تک فرمایا تم آل و اصحاب کی بات کرتے ہو, اولیاء کاملین کی بات کرتے ہو, خبردار. ہم تو اس کتے کا بھی ادب کرتے ہیں جو مدینہ شریف کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے. ان گروپوں سے نکلو. ہماری جماعتیں, ہماری تحریکیں, ہمارے مدرسے, ہماری خانقاہیں ایک فرقہ بنتی جا رہی ہیں. اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ شاید 73 فرقے اہل سنت میں پیدا ہو جائیں. اب لوگ روحانی سلسلوں میں بھی تعصب بیان کر رہے ہیں, اناد بڑھ رہے ہیں, بغض بڑھ رہے ہیں. ہمیں ہوش کی ناخن لینے چاہیے. یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ مسلک ہمارا ہے, یہ ہوائیں, یہ فضائیں, یہ خلائیں ہماری ہیں. ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست. اللہ نے آپ کو ایک گلی کے لیے, ایک شہر کے لیے, ایک محلے کے لیے پیدا نہیں کیا. آپ کا رب رب العالمین ہے, آپ کا نبی رحمت للعالمین ہے, آپ کی کتاب ذکر للعالمین ہے, آپ کا کعبہ ہدی للعالمین ہے. اللہ نے آپ کو ہر شان عالمگیر عطا فرمائی ہے. نکلے ان چکروں سے. وہ جماعت برحق ہوگی جو ہمیں عقیدہ اہل سنت پر برقرار رکھے. وہ پیر و مرشد برحق ہوگا جو ہمیں عقیدہ اہل سنت پر برقرار رکھے. وہ استاد, وہ معلم برحق ہوگا جو ہمیں عقیدہ اہل سنت کا درس دے. اگر سنی نہیں تو کچھ نہیں, اگر سنی ہے تو سب کچھ ہے. میرے حضور امام ربانی فرماتے ہیں, یہ نقشبندی آستانہ, نقشبندی ڈیرہ, مولانا محمد بلال نقشبندی مجددی. یہاں پر میں مجدد پاک کا ذکر نہ کروں, حق ادا نہ ہوگا. فرماتے ہیں طریق النجات مطابعت اہل سنت والجماع فی الاقوال والافعال والاصول والفروع. تیری نجات کا ایک ہی راستہ ہے. یہ جو کئی لوگ راگنی الاپ رہے ہیں, سارے چنگے, سارے چنگے, سارے چنگے, اور سارے کیویں چنگے ہو سکتے ہیں؟ چنگا وہی چنگا ہے جنہوں خدا نے چنگا کیا ہے, جنہوں مصطفیٰ نے چنگا کیا ہے. چنگا کون ہے, اچھا کون ہے, ہدایت یافتہ کون ہے, جنت کا راستہ کیا ہے؟ طریق النجات مطابعت اہل سنت والجماع. امام ربانی فرماتے ہیں تمہاری نجات کا ایک ہی طریقہ اور راستہ ہے کہ تم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جو اہل سنت و جماعت ہیں, سواد اعظم ہیں, تم ان کی اتباع کرو. مطابعت اہل سنت والجماع فی الاقوال والافعال والاصول والفروع. فرماتے ہیں تو سنی ہو جا, اصل میں بھی سنی ہو جا, فرع میں بھی سنی ہو جا, قول میں بھی سنی ہو جا, فعل میں بھی سنی ہو جا. تیری شکل دیکھ کر, صورت دیکھ کر صورت مصطفیٰ یاد آئے, تیری سیرت دیکھ کر سیرت مصطفیٰ یاد آئے. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو ہمیں فرقوں میں بانٹنا چاہتے ہیں, جماعتوں میں اور تحریکوں میں بانٹنا چاہتے ہیں, اپنا چورن بیچ رہے ہیں, اپنا منجن بیچ رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں. کیا اہل سنت کے عقیدے پر بہام ہے؟
کیا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ تمام صحابہ برحق ہیں، تمام اہل بیت برحق ہیں؟ اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، اور نبی اور رسولوں کے بعد اللہ نے سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کو عطا کیا، ان کے بعد فاروق اعظم کو عطا کیا، ان کے بعد عثمان غنی کو عطا کیا، ان کے بعد مولا علی کو عطا کیا۔ کیا یہ عقیدہ نہیں ہے اہل سنت کا؟ میں اس ادارے کو سلام نیاز پیش کرتا ہوں کہ یہاں کا معلم اور مدرس اور منتظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا غلام ہے، یہ فیضان پیر پٹھان ہے۔ کہہ دے محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو یہاں بھیجا کریں، یہ تعلیم سے آراستہ کریں گے، یہ بچے قرآن بھی پڑھیں گے، ان کے سینوں میں آل مصطفیٰ کا فیضان ہوگا، صحابہ مصطفیٰ کا ارمان ہوگا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ محبت کے ساتھ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ 4 نعرے لگائیں امیر المجاہدین کے اصال ثواب کے لیے۔ وہ ہمارے مہربان تھے، ہمارے دوست تھے، جامعہ نظامیہ کے حوالے سے ہمارا بڑا گہرا تعلق تھا ان کے ساتھ، آخری دم تک یہ تعلق قائم رہا۔ تو میں ہر تقریر کے بعد ان کے اصال ثواب کے لیے 4 نعرے لگواتا ہوں۔ آپ بابا جی کو مانتے کہ نہیں؟ جو مانتا ہے محبت کے ساتھ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ 4 نعرے لگائیں۔ پہلا نعرہ تاجدار ختم نبوت، سارے چودھری نہیں بولے، بلند آواز سے کہہ دے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دوسرا نعرہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ میں نے ایک پیر سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو بیعت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سلسلے میں آ کر جنت میں چلے جائیں۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، جو آپ کا مرید ہو جائے وہ جنتی۔ نظامی صاحب کیا جملہ ہے یار، جس کو اب بھی نہ سمجھ آئی قیامت تک نہیں آ سکتی۔ جو آپ کا مرید ہو جائے وہ جنتی، اور جو رسول اللہ کا مرید ہو جائے اس کے بارے میں کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی نہیں، سارے نہیں۔ جن کا نام لیا ہے وہ جنتی، جن کا نام نہیں لیا وہ پتہ نہیں جنتی، پتہ نہیں جنتی۔ یہ مفتی ہیں، یہ عالم ہے، کبھی اپنے باپ کے بارے میں یہ بات کی ہے؟ بولیے، کبھی کسی عالم دین نے جمعے کا یہ موضوع رکھا ہے حضرات آج میں آپ کے سامنے اپنے ابے کی خامیاں بیان کروں گا، میری اماں نے زندگی میں جو جو حرکتیں کی میں ان حرکتوں کا ذکر کروں گا؟ کبھی یہ داستان بیان کی ہے ممبر پر؟ شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ ممبر پر بیٹھ کر کبھی امیر معاویہ کا منفی ذکر کرتے ہیں، پراپیگنڈا کرتے ہیں، دنیا کی ہر گندی جعلی اور ردی روایت ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی انہوں نے تو بدھ میں جمعہ پڑھایا تھا، بدھ کو جمعہ میں، شرم نہیں آتی؟ کہاں تھا عالم اسلام اس وقت؟ کوئی صحابی نہیں بولا۔ امام حسن کہاں تھے؟ امام حسین کہاں تھے؟ کہاں تھے اہل بیت؟ کسی نے نہیں روکا کہ حضرت بدھ کو جمعہ نہیں ہوتا۔ اتنا شدید الزام، جو جھوٹی روایت کہانی اور قصہ تاریخ میں لکھا، تاریخ اٹھاؤ، تاریخ دبا ہو جاؤ۔ ہم تمہاری تاریخ کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کو مانتے ہیں۔ بلاؤ بلند آواز سے ذرا محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا ان سب کے ابے معصوم ہیں؟ بولیے، مائیں معصوم ہیں؟ کبھی انہوں نے کہا کہ آج میں اپنی بہن کی سیرت بیان کروں گا، جمعہ آج میں اپنی بیوی کی شان بیان کروں گا، جو وہ گھر میں حرکتیں کرتی ہے میں وہ بیان کروں گا؟ کبھی بیان کی ہیں؟ صحابہ رہ گئے؟ جو کتا بلا اٹھتا ہے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک رافضی مجھے کہنے لگا آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ ہمارے پاس آیا کریں، ہم اتنی نظر نیاز آپ کو دیں گے، پورے مہینے کا آپ سودا کر لیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا کمال ہے، آپ کی نظروں میں تو صدیق اکبر اچھے نہیں، میں کیسے اچھا ہوں؟ عمر فاروق اچھے نہیں، میں کیسے اچھا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم جال لے کر آئے ہو۔ جتوں ملدا چنگا چوکھا پن کلام سوائی ہو،
یہ لنگر نال جائے گا، یہ ویلا نال جان گی یا نوٹ نال جان گے؟ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، درویش کو پہناتی ہے تاج سر دارا۔ جنہیں ٹکڑا سٹے ادھر تر پہ، سانو کوئی ضرورت نہیں، ساڈا لنگر مدینہ شریف دی خیرات نہ چل رہا۔ ہر صحابی نبی بولو، ہر صحابی نبی۔ تیسرا نعرہ، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ ماشاءاللہ دیکھو آپ صاحب، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، یا حسن، سارے بولو یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ لاکھ سال حیدر حیدر کر دے رہو، ککھ نہیں جے بننا جنی دیر تک صدیق صدیق نہ کرو گے، فاروق فاروق نہ کرو گے، عثمان عثمان نہ کرو گے۔ لاکھ سال عمر ہو جائے، گلی گلی نگر نگر ابو بکر نعرے مار دے رہو، ککھ نہیں جے بننا جنی دیر تک علی علی نہ کرو گے، حسن حسن نہ کرو گے، حسین حسین نہ کرو گے۔ اسی سنی یا سنی، سنیاں نو اللہ نے بڑے چوڑے تے بڑے کھلے سینے عطا کیتے ہیں، انہاں سینے چ بغض نہیں آ سکدا، حسد نہیں آ سکدا۔ اللہ نے یہ سینے اپنی محبت واسطے اور اپنے محبوباں دی محبت واسطے پیدا فرمائے۔ جڑا سنی ہے ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، چوتھا نعرہ آخری نعرہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سارے آباب اٹھی کے درود و سلام لگے جرے پیش چک کرو۔ لاکھوں سلام آپ پر صلی علی محمد، لاکھوں سلام آپ پر صلی علی محمد، کون و مکان کے تاجور صلی علی محمد، کون و مکان کے تاجور صلی علی محمد۔ مردہ و خلق خوش نصیب تیرے نصیب ہے عجیب، رحمت حق کا ہے نزول، عرش سے آ گئے حبیب، لاکھوں سلام آپ پر صلی علی محمد۔ تو ہی بتا کہاں نہیں تیرا وجود نازنی، فرش سے تا بارش ہے تیری عطا اے دل نشین، سارے جہاں کے تاجور صلی علی محمد، لاکھوں سلام آپ پر صلی علی محمد۔ سرور انبیاء سلام، ہادی و رہنما سلام، میرا سلام کر قبول آقائے مجتبی سلام، تجھ پہ سلام چارہ گر صلی علی محمد، لاکھوں سلام آپ پر صلی علی محمد۔ میری کعبہ ہے تار تار، دونوں جہاں کے تاجدار، سارے جہاں کے تاج رس، نظر کرم ہو ایک بار، فیض کے خستہ حال پر صلی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام آمین۔
یہ مبارک پروگرام دے اندر اساں تمام دی حاضری قبول سارے علماء اہل سنت کو کن دگنی رات چگنی عقیدہ حق دے اندر ترقی عطا فرما جتنے ہی سارے مدارس ہیں اللہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ دے وچ التجا ہے انہیں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما خصوصاً این ادارے واسطے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں کو ہمیشہ آباد شاہد عقیدہ اہل سنت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اللہ تعالیٰ ان دوتے ثابت قدمی نصیب فرما اللہ تعالیٰ آخر دم تک استقامت نصیب فرما ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ استحکام نصیب فرما اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما باری تعالیٰ تیری بارگاہ پاک دے اندر یہ ذکر خیر حاضر تھے ہیں تیری رحمت دے طلبگار ہیں اپنی رحمت دے نال تمام دے دامنے کو آباد فرما حاضرین غائبین تمام اہل حق دوتے رحم و کرم فرما اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہا لا الہ الا انت جو بیماری شفا کاملہ جو مقروض کر دی مصیبت نجات عطا فرما جو بے اولاد ندین اولاد عطا فرما جتنے حاضرین ہیں تمام دے دل دے نیک ارادے پورے آمین عقل دیتی نیک سوچ عطا فرما دل دیتی نیک ارادے عطا فرما زبان دیتی نیک گال دی توفیق عطا ہر او کم کرن دی توفیق دے جدو تے تو راضی ہو جدو تے تیری ناراضگی ہوئے اپنے محبوب کا صدقہ اسا کو بچا ہر حال دے وچ پیارے محبوب دے تو پہلے ساری مدد فرما اللہم منصرنا فی کل حال فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا اقل من ذلک آمین آمین بجاہ نبی الامین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم لا الہ الا اللہ تمام احباب دا شکریہ جتنے بھی دوست احباب دور دراز کنے آس پاس وستے کنے وستی مدرانی شریف دے وچوں اور حیرت دے